السلام علیکم دوستو، فور مین کی دنیا میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہوگی اسلامک ٹاپکس کے اوپر۔ بچوں کو آج ہم کچھ دینی میٹھی میٹھی باتیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ بیٹا آج جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ ہے خواتین کے بارے میں اور اسلام ہمارا کیا کہتا ہے ان کے بارے میں۔ بیٹا اسلام کے آنے سے پہلے خواتین کا کوئی حال نہیں تھا۔ ان کو زندہ جیسے بچیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو زندہ لوگ دفنا دیتے تھے، کچھ لوگ بیچ دیتے تھے، کچھ کاٹ دیتے تھے، اچھا نہیں سمجھتے تھے خواتین کو، وراثت میں بھی ان کو حق نہیں دیا جاتا تھا۔ تو جب اسلام ہمارا دین آیا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خواتین کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین جو ہیں وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں۔ انہوں نے صرف زبانی نہیں کہا، انہوں نے عملی سنت کے طریقے سے کر کے دکھایا۔ انہوں نے خاتون جس بھی چہرے میں ان کو ملی انہوں نے ان کی ویسے ہی قدر کی جیسے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا یا ان کو سارا ان کو سمجھایا، انہوں نے ویسے ہی کیا۔ جیسے کہ والدہ تھی ان کی، بہت پہلے ان کی والدہ انتقال کر گئی تھی، وہ چھوٹے سے تھے، تو پھر ان کو دائی حلیمہ انہوں نے ان کو پالا۔ جب انہوں نے ہوش سنبھالی تو جب ان کی شادی ہوئی تو شادی بھی ان کی بڑی خاتون سے ان سے جو 40 سال کی تھی، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے۔ ان کا بڑا احترام کیا، بہت پیار کیا ان سے۔ پھر اگر ہم اسی حساب سے آگے آئیں تو ان کی جو باقی جتنی زوجہ تھیں ہماری مائیں ہیں وہ ان کو انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار کیا۔ وراثت میں حق کا کہا کہ وراثت میں ان کو حق دیا جائے۔ پھر اس کے بعد بیٹی کا انہوں نے بڑا زور دیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھی بی بی فاطمہ زہرا، جو جنت کی خواتین کی سردار بھی ہیں، وہ جب بھی آتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اپنی نشست سے، ان کو ملتے تھے، ان کو بوسہ دیتے تھے، پیشانی ان کی چومتے تھے، پھر بیٹھتے تھے۔ اتنا وہ پیار کرتے تھے۔ اور یہ انہوں نے دکھایا کہ بیٹی کی اتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورۃ النساء کے اندر فرمایا ہے آیت نمبر 19 میں کہ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور ان کے ساتھ تم سلوک اچھا کرو، برتاؤ اچھا کرو خواتین کے ساتھ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جس کے گھر 2 بیٹیاں پیدا ہوئی اور اس نے ان کی پرورش بہت اچھی کی تو قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا۔ انہوں نے اپنی 2 انگلیوں کو جوڑتے ہوئے دکھایا کہ وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا، اتنا قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ خواتین ہماری زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ ان کو اگر کیونکہ مرد نے باہر کی دنیا سنبھالنی ہوتی ہے، خاتون نے جو ہے وہ گھر داری چلانی ہوتی ہے، تو ہم جتنا اس کو پیار محبت طریقے سے اس کو ساتھ چلیں گے تو ہماری آنے والی جنریشن کو اسی نے چلانا ہے۔ ہمارے بچے جو پیدا ہوتے ہیں اس کی پرورش وہی تو کرتی ہے، وہی بتاتے ہیں کہ بیٹا ہمارا دین یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے بچوں کو ہماری خواتین ہی سمجھاتی ہیں۔ اگر ہم خواتین کو ہی اپنے کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، ان کو خیال نہیں کریں گے، ان کو پیار نہیں دیں گے تو جو ہماری اولاد ہے وہ بھی نہیں کرے گی۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں ہی اولاد ہے اور دونوں ہی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا جس پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش اور راضی ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اسی کو بیٹی دیتے ہیں۔ اور شکر الحمدللہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ میں بھی ایک بیٹے کا باپ ہوں، اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میری بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے، کیونکہ بیٹی اور بیٹے دونوں ہی ایک جیسے ہیں۔ بیٹی بیٹے سے زیادہ والد کو پیار کرتی ہے، آپ کو میں یہ بھی بتاؤں، والد اور والدہ دونوں اہم ہوتے ہیں، لیکن جو بیٹی ہے وہ اپنے والد کو زیادہ پیار کرتی ہے۔ اس کا جو پہلا ہیرو، جو اس کا پہلا محافظ ہوتا ہے نا، اس کو والد ہی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا بھائی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا شوہر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں جو جنس ہے مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر پورے نہیں ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ساری فوقیت مرد کو ہی دیں تو بھی سوسائٹی نہیں چلے گی، معاشرہ نہیں چلے گا، خاتون بیٹھ جائے گی۔ اگر ہم ساری کی ساری پرائرٹیز خاتون کو ہی دیں، مرد کو نہ دیں، تب بھی معاشرہ نہیں چلے گا۔ دونوں ایک جیسے ہیں، ہاں صرف یہ ہے کہ مرد کا کہیں کہیں مقام اللہ تعالیٰ نے عورت سے افضل رکھا ہے، وہ بھی کچھ وجوہات کے بنا پر۔
یہ نہیں کہ عورت کمزور ہے، نہیں، عورت بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہ پر اس کا جو مقام ہے مرد کی نسبت تھوڑا کم ہوتا ہے، اور مرد کا اس طریقے سے بھی زیادہ ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میں اپنے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو خاتون کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ اہمیت مرد کی اور شوہر کی ہے۔ اور اگر ہم والدین کی طرف آ جائیں تو خاتون کی قدر کو اور زیادہ بڑھانے کی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، کہ جنت جس کی سب خواب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی نے وہ ایک عورت کے قدموں کے نیچے بتائی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور پھر کہیں پہ مرد کو بھی برابر اس کو حقوق دیا، فرمایا کہ لیکن اس جنت کا جو دروازہ ہے نا وہ باپ سے ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی والدہ میری جنت ہے، میں والدہ کو ہی پوچھتا رہوں تو والد کہاں گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہ، والد جو ہے وہ جنت، اسی جنت کا دروازہ جو وہاں سے ہو کے گزرنا ہے، اس لیے دونوں کی اہمیت ہوتی ہے، والد کی بھی والدہ کی بھی۔ والد کون ہوتا ہے؟ باپ، اور باپ کون ہوتا ہے؟ مرد، اور والدہ کون ہوتی ہے؟ ماں، اور ماں کون ہوتی ہے؟ عورت۔ دونوں کی اہمیت آ گئی۔ اس چیز سے انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ ہمیشہ یاد رکھیں والد اور والدہ دونوں کی اہمیت ہے، اور مرد اور عورت دونوں ہی زندگی کا ایک چلنے والے دونوں ساتھی ہیں، مرد اور عورت دونوں ہی جیسے ہیں۔ اس لیے آج کا معاشرہ جو ہے وہ ہمارا وہ مرد اور عورت دونوں میں اب اتنا فرق نہیں کرتا، لیکن بدقسمتی سے الٹا بھی یہ ہو رہا ہے کہ کئی جگہ پہ مرد کو ڈیگریڈ کر دیا جاتا ہے اور عورت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہ کسی عجیب سے وجوہات کی وجہ سے، لیکن ایسے کرنا نہیں چاہیے۔ مرد کی اپنی اہمیت، عورت کی اپنی اہمیت ہے۔ عورت جتنا پیار کی حامل ہے، مرد پیار مرد نہیں کر رہا ہے، مرد نہیں ہو تو پیار کون کرے گا؟ اگر شوہر نہیں ہے تو عورت کو پیار کون کرے گا؟ اگر والد نہیں ہے تو بیٹی کو پیار کون کرے گا؟ اور اسی طرح اگر بیٹی نہیں ہے تو باپ پیار کس کو کرے گا؟ اس لیے دونوں کی اہمیت ہے۔ پیار کریں سب سے۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جاتے جاتے میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث بتاتا جاتا ہوں بیٹا، جو آج کل لوگ اب کتراتے ہیں، کسی کے گھر کوئی مہمان آ جائے نا تو کہتے ہیں یار اب یہ لڑ گیا، مہمان آ گیا، ادھر جانا تھا ہم نے، باہر اندر سے کہتے ہیں گھر کوئی نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہمان جو ہے نا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مہمان کے ساتھ کھاؤ، کیوں؟ تاکہ وہ تنہا کھانے میں شرم محسوس نہ۔ مہمان ہمیشہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو آپ کی طرف آتا ہے، وہ جتنی دیر کھائے گا نا اتنی دیر اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے نا آپ پہ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برستی رہتی ہے۔ جب وہ کھا کے اٹھ کے جائے گا، کہے گا کہ یا اللہ تیرا کروڑ بار احسان ہے کہ تیرے اس بندے نے مجھے کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر۔ شاید وہ وقت قبولیت کا اور اللہ تعالیٰ کے رزق میں کتنا اضافہ ہو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ۔